الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام، دین اسلام جیسی سب سے بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑوں سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جو کوئی بھی قیامت تک اس دنیا کے اندر آئیں گے، تمام لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آئے، ان کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ غلط ہے میرے بھائی، یہ بات کیا ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دونوں جہانوں کا، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور اپنی زندگی میں اس بات کو عمل کا ڈھانچہ اور اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف مومنوں کے لیے نہیں۔ تو یہ بات کیا ہے، ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائی، تو آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد، اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ کیا ہیں، جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور پر کہیں عید مناتے ہیں۔ کیا یہ اس چیز کو، کیا قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں؟ ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے کہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عید میلاد النبی جو آج کے مسلمانوں کے اندر رائج ہے، جو آج مسلمان بہت خوش اور بہت جوش اور جذبے کے ساتھ کہیں مناتے ہیں، تو اس چیز کو وہ کہاں تک ہمیں کہیں منا سکتے ہیں، وہ کہاں تک اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم کہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 14 اور 15، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ بولو میرے بھائی، کن لوگوں کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہا؟ شرط کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے شرط کیا لگائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتوں میں آپ کو اللہ رب العالمین داخل کریں گے جس کے نیچے
کہے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑا نجات ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے لیے پہلی بات جنت ہے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو وہاں پر کہے داخل کیا جائے گا، کبھی بھی وہاں سے آپ کو کہے نہیں نکالا جائے گا۔ تو ایسی جگہوں میں اللہ رب العالمین آپ کو داخل کریں گے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے آگے کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی جو حدود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو حقوق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان تمام چیزوں سے جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، ذلیل وہ رسوائی کرنے والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب آپ کو کیا ہے؟ دیا جائے گا۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہوا میرے بھائی۔ تو اس آیت کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ دوسری آیت کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، تو کیسے؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ اللہ کی اطاعت قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، تمام چیزوں کو سوچ سمجھ کر کہے اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے؟ دوسری آیت کے اندر دوسری جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہے کہ آپ حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تاریخ کو، ہسٹری کو، سیرت کو پڑھ کر جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گزارے ہیں اسی طرح سے آپ گزارنا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بیان کیے ہیں، عبادات بیان کیے ہیں، اخلاق و کردار اپنائے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہو بہو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اسی کو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں آئی؟ اللہ کی اطاعت کیسے، رسول کی اطاعت کیسے؟ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے کن کو اپنا آئیڈیل، کن کو اپنا معیار ہمیں بنانا چاہیے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور اپنا معیار مقرر کیا ہے، اختیار کیا ہے، انہی لوگوں کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے، انہی لوگوں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی
گزارنا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے کان مبارک سے اور اپنی زبان سے کہیں، انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ اور سب سے اولین مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو ان کو اپنا آئیڈیل، ان کو اپنا معیار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طور طریقے کو نہیں اپناتے، ان کے راستے کو نہیں اپناتے، ان کے راستے کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو لوگ سیدھا راستہ، صحیح بات، درست بات معلوم ہونے کے باوجود بھی پیغمبر سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر وَيَتَّبِعْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جدھر چلیں گے ہم ان کو ادھر ہی اسی طرف ہم کہیں لے کر جائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا؟ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی وہ ہے صحابہ اکرام کا راستہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون تھے؟ بولو میرے بھائی، کون تھے؟ بولو۔ صحابہ اکرام تھے۔ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا ذکر کر کے مومنوں کو حکم دے رہے کہ تم صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کوئی اپنا مرضی کا راستہ اگر اپنا لو گے تو تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم آپ کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ آیت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ دیکھیے تھوڑا غور سے سنیں میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کیسے عمل کرتے تھے۔ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی فتنہ فساد، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے، کس راستے پر وہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا۔ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم اس حاکم کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی چیز اختلاف آ جائے، تمہارے درمیان کوئی اختلاف، کوئی فتنہ، کوئی مسئلہ اگر آ جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم کیا کرو؟ لوٹاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم کیا کرو؟ اس بات کو لوٹاؤ، اس اختلاف کو، اس مسئلے کو
اس فتنہ فساد کو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر آپ اس اختلاف کو لوٹائیں گے تو آپ کو کیا ہے اس اختلاف کا حل معلوم ہو جائے گا, اس فتنے کا فتنہ بند ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر, مسلمانوں کے اندر, مومنوں کے اندر کوئی بھی اختلاف, کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کو ہم فوراً کس کی طرف لوٹانا چاہیے؟ بولو میرے بھائی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں لوٹانا چاہیے. تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے ذالک خیر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس چیز کو, اس فتنے کو, اس اختلاف کو نہیں لوٹاؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ بربادی میں تم ملوث ہو جاؤ گے, تمہارے لیے خیر نہیں ہوگا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے تو اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوگا. تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا میرے بھائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی عبادت میں اگر کچھ کہے مسئلہ پیش آ جاتا تھا فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہے رجوع کرتے تھے. اس کے بعد کہے اس چیز کا حل معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کر لیتے تھے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے, اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے تو اس چیز پر عمل کرتے تھے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل تھا. تو اس چیز کو کیا ہے ہمیں بھی اپنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین دی ہے میرے بھائی. صحابہ کرام کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نصیحت کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ اوصیکم بتقوی اللہ, کہ تم اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا, تم اس کی بات مانو, اس کی بات سنو جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتاتا ہے, گرچہ وہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو, گرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے تم اس کی بات مانو, اس کی بات سنو, اس کے مطابق تم عمل کرو. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَعِي فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اس لیے کہ ان قریب میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے درمیان بہت سارے اختلاف پائے جائیں گے, بہت سارے فتنہ و فساد ہوں گے. فعلیکم بسنتی, ایسے اختلافات میں, ایسے فتنہ و فساد کی حالت میں تم میرے سنت کو, پھر فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین, میرے ساتھ میرے سنت کو اور میرے صحابہ کی جو سنت ہے, میرے صحابہ جو صحیح راستے پر تھے, نیکوکار پرہیزگار تھے, تم ان لوگوں کے راستے کو تم اپناؤ, ان لوگوں کے راستے کو تم مضبوطی سے تھام لو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو سب سے بہترین عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے, جو عبادت ہے, جو طریقہ ہے, وہ سب سے اچھا کون جانتے ہیں؟ بولیے میرے بھائی, کون جانتے ہیں؟ بولو, زور سے بولو. صحابہ کرام جانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دے رہے میرے چلے جانے کے بعد میری سنت کو, یعنی میرے بتائے ہوئے جو باتیں ہیں ان باتوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو, اور میرے سنت کے ساتھ ساتھ میرے جو صحابہ ہیں, میرے جو خلفاء راشدین ہیں, تم ان کی باتوں کو, ان کے راستے کو مضبوطی سے پکڑو. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ, اور تم ایسے پکڑو کہ تم اپنے ہاتھوں سے وہ چیز نہ نکلے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ مُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین میں نئی نئی چیزوں کو، نئی نئی اعمال کو، نئی نئی عبادتوں کو تم ایجاد مت کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز، ہر نئی عبادت، ہر نیا نیکی کیا ہے؟ وہ بولے میرے بھائی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یہ بدعت، یہ گمراہی، یہ بدعت کیا ہے؟ آپ کو گمراہی کے راستے پر لے کر جائے گی، اور گمراہی کہاں پر جائے گی؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کی طرف تلقین کی، اس بات کی طرف وصیت کی کہ میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد تم میرے سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو تم کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑے رہو، ان کے مطابق تم عمل کرو، اور دین میں نئی نئی چیزوں کو، نئی نئی عبادتوں کو، نئے نئے اعمال کو ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تمہیں دین سے دور کر دیں گے، اللہ سے دور کر دیں گی، اور آپ کو جہنم کے اندر، جہنم کے راستے پر کیا ہے؟ آپ کو لے کر چلی جائیں گی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان تمام آیات احادیث کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، جو آج کے معاشرے کے اندر جو عید میلاد النبی کے نام پر جو مسلمان نادان ہیں، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، وہ لوگ ہیں جو اس دن کو، یعنی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور پر عید مناتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام آیات احادیث کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت جشن منایا تھا کیا میرے بھائیوں؟ آپ جو مسلمان جو جذبے سے، خوشی سے، بہت ہی ایک دم جوش جذبے کے ساتھ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتاتے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام ایسا محبت کرتے تھے کہ اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر بار کو، اور اپنے وطن کو، اپنے شہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا تھا؟ نہیں منایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ایسا لقب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زمانے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس زمانے کے اندر بھی کبھی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی، عید میلاد النبی نہیں منائی، جبکہ یہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اپنی جان اور اپنی مال دولت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کوئی بھی صحابی، کوئی تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید پیدائش کے طور پر جشن نہیں منایا، عید نہیں منائی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو اس زمانے کے اندر بھی کوئی بھی صحابی، کوئی تابعی اس عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا۔ لیکن آج کے مسلمان ہیں
جو دین سے کوسوں دور ہیں، اتنے دور ہیں نعوذ باللہ کہ بولنے میں شرم آتی ہے کہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو کل تک کیا ہے ایک عید جو غیروں کی جو گئی ہے اس میں جو بت کو کیا ہے وہ اپنے ایک سواری پر لے کر جا رہے ہیں اور نیچے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان نوجوان وہاں پر ناچتے ہیں، ناچ رہے ہیں. اتنی بڑی کیا ہے آج مسلمان دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ غیروں کی جو عبادتیں ہیں مسلمانوں کے علاوہ، غیروں کی جو اعمال ہیں ان لوگوں کے اعمال کو بھی کرنے پر کیا ہے تلے ہوئے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہمیں کیا ہے تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا کیا ہے سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. دیکھیے یہ عید میلاد النبی کے تعلق سے اگر ہم حدیثوں کا، تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے 300 سال بعد کیا ہے یہ ایجاد ہوا. کیسے ایجاد ہوا؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ یہودی اور نصارہ یہ پہلے حصے کیا ہے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اس وقت سے ہی کیا ہے یہ یہودی اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بیٹھے تھے. تو یہ یہود نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 300 سال بعد یہود و نصارہ کی جو اولاد تھے وہ مسلمانوں میں مسلمان کا نام رکھ کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے لگے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، ہر کوئی کیا ہے اہل بیت سے کیا ہے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے ہر کوئی کیا ہے ان سے محبت کرنے لگا. تو یہودی اور نصارے کی جو اولاد تھے وہ اسلام کو کیا ہے مٹانے کے لیے مسلمانوں کی جو عقائد ہیں، مسلمانوں کی جو عبادتیں ہیں، مسلمانوں کے جو کیا ہے خاص کر نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے، بگاڑ، فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے یہ یہودی نصارہ مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اسلام کے اندر داخل ہو کر اس وقت سے یہ کام کیا ہے ایجاد کرتے ہیں، اس وقت سے ایجاد کرتے ہیں. اس وقت سے ہی کیا ہے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے مٹایا جائے، اسلام کو کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جائے، قرآن اور حدیث سے لوگوں کو دور کیا جائے. کیونکہ ان کو سامنے سے آ کر لڑنے کی طاقت نہیں تھی، سامنے سے آ کر لڑنے کی ان کو ہمت نہیں تھی. تو اسی لیے انہوں نے کیا ہے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ہم کیا ہے ان کے سامنے تو جا کر ہم نہیں لڑ سکتے، اسی لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کے جو عقائد ہیں، ان کے اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں، ان کو ہم سے کیا ہے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو ان سے دور کیا جائے. یہ سوچ، یہ فکر انہوں نے اس وقت سے شروع کی تھی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 600 سال کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام ہے مظفر الدین، اور یہ اربل شہر کا رہنے والا تھا، اربل شہر کا رہنے والا تھا. اور اربل میں اس شہر میں ایک صوفی تھا، ایک صوفی عالم تھا جو دین سے کچھ بھی دین کی اس کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی. وہ صوفی تھا. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی کیا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے وہ عبادت میں لگ جاتا ہے. اس کے پاس علم نہیں رہتا، اس کے پاس کیا ہے علم نہیں رہتا. ایسے شخص کو کیا ہے صوفی کہتے ہیں، وہ صرف عبادت کرتا ہے. تو یہ شخص کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے اس عید میلاد النبی کی اس نے کیا ہے محفلیں منعقد کی. اس کی تقلید کرتے ہوئے مظفر الدین جو بادشاہ تھا اربل کا، اس نے کیا ہے اس عمل کو انجام دیا. اس عمل کو کیا دیا؟ انجام دیا. جب یہ مظفر الدین
محفل میلاد یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جشن منانا شروع کیا، محفلیں جلسے کرنا شروع کیا، تو ایسے وقت میں یہ ایک شخص تھا، اس کا نام عمر بن ابو الخطاب، عمر بن الحسن المعروف بابن دحیہ کلبی، یہ اس کا نام تھا۔ اس نے کیا ہے ایک کتاب لکھی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ عید میلاد النبی بنانا جائز ہے، عید میلاد النبی بنانا کیا ہے جائز ہے۔ یہ اس لیے لکھا کہ یہ لکھ کر اگر میں بادشاہ کو اگر دے دوں گا تو بادشاہ مجھے بہت سارے انعامات سے، بہت سارے تحفے تحائف سے مجھے نوازے گا۔ یہ پیسوں کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں اس نے فتویٰ دے دیا، اس نے کیا کر دیا فتویٰ دے دیا، اور شاہ مظفر الدین بادشاہ اس کتاب کو لے کر پڑھ کر اس کو بہت سارے انعامات سے نواز دیا۔ تو اس وقت سے کیا ہے میرے بھائیوں، یہ عید میلاد النبی جو آج لوگ منا رہے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایجاد کس نے کی؟ یہود و نصارہ نے اس عید میلاد النبی کی ایجاد کی۔ آپ سب جانتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، کیا میرے بھائیوں آپ مانتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور بندے بھی ہیں۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اس میں سے بہت سارے ایسے فرقے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ عیسائی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی جو کرسمس جو بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ بولے میرے بھائی کس لیے بناتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ اب میرا مسلمانوں سے یہ سوال ہے، آج جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور پر جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جشن عید مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی بھائی مناتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو آپ بھی کیا ہیں؟ آپ بھی عیسائی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان بھائی اس عید میں مناتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ جس طرح نصارہ، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا، اپنا مددگار، اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر جشن مناتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں۔ خدا کا جو درجہ ہے وہ درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، اے میرے صحابہ، اے میرے لوگوں، تم دین میں غلو سے بچو، دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ پچھلے کی جو قومیں ہیں، پچھلے قومیں جو ہلاک کر دی گئیں، پچھلی قومیں جو برباد ہو گئیں، وہ اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں کہ وہ دین میں بہت زیادہ غلو کیا کرتے تھے، وہ نبیوں کو خدا کا درجہ دیا کرتے تھے، وہ انبیاء کی قبروں کے پاس سجدہ کیا کرتے تھے۔ انبیاء کو کیا ہے خدا کا جو درجہ ہے، خدا کے سامنے ہی کیا ہے اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے کمر کو خدا کے سامنے جھکانا چاہیے۔ لیکن یہ پچھلی قومیں کے جو لوگ تھے وہ اللہ کا جو درجہ ہے وہ کس کو دیے تھے؟ انبیاء اکرام کو دیے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو۔ آج جو جشن مناتے ہیں کہ اس کے اندر پوری کے پوری کیا ہے حرام چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات کیا ہے شرکیہ عمل ہوتا ہے، دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، تیسری بات وہاں پر عورت اور مردوں کا اختلاط پایا جاتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر ناچ گانے پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری پکوانیں، مٹھائیاں
پکوائی جاتی ہے اور لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے. جبکہ کہیں اگر اس عمل کو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اگر ڈھونڈا جائے کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائی, کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایک بدعت ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے, جنت سے دور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, اس عید کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی. یہ یہود و نصارہ کی گھڑی ہوئی ایک عید ہے, خاص طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, خاص کر مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے, قرآن سے حدیث سے دور کرنے کے لیے انہوں نے جو سازش کی تھی اسی سازش کا باعث ہے آج مسلمان کہے عید میلاد النبی کے نام پر کہے جشن مناتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے تعلق سے جو دین کے اندر نہیں ہے, نئی نئی چیزوں کو, نئی نئی عبادتوں کو ایجاد کر کے اسے ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ اس انجام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں. کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. کون سا پانی؟ حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. تو ایسے وقت میں بہت سارے لوگ کہیں حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض میں سے اس حوض کوثر کا پانی لے کر اس آدمی کو پلا رہے ہوں گے. تو بازو میں جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ مت پلائیے, ان لوگوں کو کہیں آپ مت پلائیے, اس لیے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر جو دین کے اندر نہیں ہے, جو دین کے اندر جو عبادتیں نہیں ہیں, ان چیزوں کو ایجاد کر کے نیکی ثواب سمجھ کر عمل کیا کرتے تھے. آپ کے دین کو انہوں نے بگاڑ ڈالا, اسی لیے آپ ان کو مت پلائیے. تو اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلا رہے تھے انہی ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے آدمی کو کہیں گے مجھ سے دور ہو جا, دفع ہو جا, تم نے میرے دین کو بگاڑ ڈالا, تم نے میرے دین میں نئی نئی عبادتوں کو, نیکیوں کو ایجاد کر کے اسلام سے تو نے اسلام کو کہیں نقصان پہنچایا, اس لیے تو یہاں سے دور ہو جا, دفع ہو جا. تو یہ اس کا انجام ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جنت میں جب انسان جائے گا تو جانے سے پہلے حوض کوثر کا پانی پی کر کہے اس کے بعد اس کو جنت کے اندر کہے داخل کیا جائے گا. جو حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جنت سے بھی محروم ہو گیا, اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, جو بھی لوگ کہیں عید میلاد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر, پیدائش پر جشن مناتے ہیں, عید مناتے ہیں, ان لوگوں سے میری درخواست ہے میرے بھائیوں کہ یہ عید اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں, ایک ہے عید الاضحیٰ, دوسرا ہے عید الفطر. رمضان اور بقرعید ہے, یہ دو ہی عیدیں ہیں, اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی عیدیں نہیں ہیں میرے بھائی. تو اسی لیے اس عید کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف یہودی اور نصارہ ان کی سازش ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, انشاءاللہ اس عمل سے آپ دور رہیں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے کہ آپ کے سامنے کہے رکھنے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ان باتوں کو اپنے دوست و احباب, اپنے رشتہ داروں میں کہیں ان باتوں کو بتانے کی کوشش کریں. اور اس طرح کی جو بھی محفلیں پائی جاتی ہیں وہاں پر جانے سے کہیں آپ پرہیز کریں, اور جو بھی اس طرح کے عمل کرتے ہیں ان کو کہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے پیدائش کے دن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا, تو ہم بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. کیا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن پر کیا ہے روزہ رکھتے تھے, تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, عائش کرتے ہیں, اور وہاں پر شرکیہ عمل کرتے ہیں, حرام چیزیں کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. تو اسی لیے آپ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان کو کہے حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی.
انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہ شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس طرح کی بدعات سے خرافات سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔